بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول الکریم ما بعد۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اپنے تمام اہم کاموں میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک بہت طاقتور عمل عطا فرمایا، اور وہ عمل استخارہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بخاری شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کا عمل اور استخارے کا طریقہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی صورتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے، جتنے بھی اہم امور ہیں ہمارے، ہم اس کے اندر دنیاوی لائن سے جتنی بھی اسباب ہیں، تحقیقات ہیں، ان سب کو پورا کر لیں۔ سب سے پہلے اس سے متعلق مشورہ کریں۔ مثال کے طور پہ پیسے کہیں انویسٹ کرنے، جو بھی اس کے ایکسپرٹ ہیں اس سے معلوم کیا جائے، جو اس لائن میں آگے پراپرٹی خریدنی ہے، جاب کی آفر آئی بھی ہے قبول کرنا ہے، کہیں نکاح کا پیغام ہے اپنے لیے یا اپنے اولاد کے لیے، وہاں پوری معلومات کریں۔ جتنے بھی دنیاوی لائن سے تحقیقات ہیں وہ پورا کر لیں۔ پھر کسی ایک طرف دل کا رجحان ہو رہا ہوگا، کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہوں گے، اس کے بعد آخر میں اس فیصلے کے بارے میں اللہ سے استخارہ کیا جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے مشورہ کیا جائے۔ تو استخارہ در حقیقت ایک دعا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی۔ اس کی نیت یہی ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل استخارہ، اور اس کے بعد جیسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے گا۔ پھر استخارے کی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر زبانی یاد نہیں ہے کوشش کریں کہ ہمیں زبانی یاد ہو جائے۔ تو وہی دعا یہ ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، یا پھر جو ہے وہ موبائل فون میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ کے، لیکن عربی میں دعا پڑھنی ہوگی اور ترجمے کے دھیان کے ساتھ۔ تو دعا اصل میں پڑھی نہیں جاتی ہے، دعا اصل میں مانگی جاتی ہے، اور دعا مانگنا اسی وقت کہلائے گا جب دھیان ہوگا کہ میں جو الفاظ منہ سے نکال رہا ہوں اس کے مفہوم کیا، میں مانگ کیا رہا ہوں اللہ سے۔ تو لہٰذا اس کو اتنی دفعہ پڑھیں کہ ذہن میں اس کا مفہوم بیٹھ جائے، اور ہم جب اللہ سے مانگ رہے ہوں تو ہمارا دعا پڑھنا دعا مانگنا بن جائے۔ یہاں پہ حاض الامر 2 جگہ پہ لال سے لکھا ہوا ہے۔ جن حضرات کو عربی آتی ہے وہ اپنے کام کا نام لے سکتے ہیں عربی کے اندر۔ جن حضرات کو عربی نہیں آتی، عربی سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس لفظ کو پڑھتے وقت، حاض الامر کو پڑھتے وقت اپنے کام کا دھیان کریں۔ اور کام کیا ہوگا؟ وہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں اس فیصلے کا دھیان کر لیں۔ مثال کے طور پہ نوکری کی آفر آئی ہے، نوکری قبول کروں یا نہ کروں، یہ دھیان نہیں کرنا، یہ 2 کام ہو گئے، یہ ایک کام نہیں ہوا۔ تو آدمی کو ایک طرف رجحان ہو رہا ہوگا کہ میں نوکری قبول کر لوں، تو حاض الامر کے وقت یہ دھیان کریں کہ میں نوکری قبول کر لوں۔ اسی طرح سے نکاح کا پیغام آیا ہوا ہے، قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا فلاں جگہ نکاح کا پیغام دوں یا نہیں دوں، تو وہاں پہ بھی آدمی یہی کرے کہ کیا میں نکاح کا پیغام دوں، حاض الامر کے وقت کہ میں نکاح کا پیغام دوں، یہ تصور کیا جائے ذہن میں۔ اچھا، اب یہ دعا کے آداب پورے ہونے چاہیے۔ آدمی کی نشست ادب والی ہونی چاہیے، تشہد تحیات والی نشست ادب کی نشست ہے۔ پھر ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اللہ سے مانگنے کے لیے آسمان کی طرف۔ پھر اس کے بعد آداب میں سے یہ کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد دعا مانگی جائے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، اور پھر آمین کہہ کے دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لیا جائے۔ یہ دعا کا مسنون طریقہ اور ادب ہے، اس لحاظ سے اس طرح سے پورا کیا جائے۔ استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور بس یہ خیال رکھا جائے اس کا کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو، کیونکہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے کچھ اوقات مکروہ ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ خواب کا آنا یا نہ آنا بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے، نہ ثابت ہے کوئی چیز۔ آ بھی سکتے ہیں لوگوں کو خواب، آ بھی جاتے ہیں، اور نہیں بھی آ سکتا۔ تو اس بارے میں بالکل فکر مند نہ ہوا جائے، اور اس کے پیچھے نہ پڑا جائے کہ جی مجھے تو خواب ہی نہیں آ رہا۔ اور خواب اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کی تعبیر ہر ایک نہیں بتا سکتا، لہٰذا اس کی تعبیر کا بھی ضروری ہے، تو لہٰذا اس چکروں میں نہ پڑا جائے۔ اچھا، پھر کیا ہوگا کہ چونکہ استخارہ ایک دعا ہے، لہٰذا اور دعا کتنی بھی دفعہ مانگی جا سکتی ہے، اور دعا کو بار بار مانگنا چاہیے، دعا میں تکرار کرنی چاہیے، لہٰذا استخارہ بھی بار بار کیا جا سکے، روز استخارہ کرتے رہیں جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے۔
اس کے بعد جس طرف دل کا رجحان ہو وہ فیصلہ کر لیں، اور اس پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے اس دعا کے اندر یہ مفہوم شامل ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں کہ یا اللہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر بنا دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اور اس سے دور کر دیں، اس سے مجھے دور کر دیں، میرے لیے اس کے بدلے میں جو بھی خیر ہے وہ لے آئیں۔ تو یہ دعا ہے اللہ سے، پورا یقین اس میں شامل ہو۔ اعمال میں اثر یقین سے پیدا ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح سے دھیان میں رکھیں۔ اعمال میں اثر یقین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بے یقینی کے ساتھ، کنفیوژن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ چلو چیک کر کے کئی بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں اعمال میں اثر نہیں ہوتا۔ پورے یقین کے ساتھ کہ اس کے بعد خیر ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ مشورہ اور استخارے سے جو کیا جائے گا اس میں ندامت اور پچھتاوا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو جو بھی اس کے بعد میرے ساتھ معاملہ پیش آئے گا وہ میرے لیے خیر کا معاملہ ہوگا۔ یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یقین پورا توکل اور یقین کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ میں نے وہ عمل کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، اور اس عمل کے بعد میرے ساتھ خیر کا ہی معاملہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی نے پیسہ انویسٹ کرنا تھا کسی بزنس میں، اس نے استخارہ کیا کہ میں پیسہ انویسٹ کر دوں، اور اس کے بعد اس کا دل مطمئن ہو گیا اور اس نے پیسہ انویسٹ کر دیا، اور انویسٹ کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد اس کو بڑا نقصان آ گیا۔ اب وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو میں استخارہ کیا اور اس کے بعد مجھے کیوں نقصان ہوا، اور اس کا یقین متزلزل ہو جائے گا۔ بالکل ہرگز یہ سوچ نہ لائی جائے۔ بعض دفعہ ہمارے لیے خیر جو ہوتی ہے وہ نقصان میں ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ ہماری خیر کس کے اندر پوشیدہ اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک کو اصلاح مقصود ہوتی ہے، تربیت مقصود ہوتی ہے، بعض دفعہ اللہ پاک جھٹکا دیتے ہیں، بعض دفعہ جو خیر ہوتی ہے ہمارا ذہن چھوٹا ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے، صرف قریب تک کی نظر دیکھتی ہے، قریب تک کے فاصلے پہ دیکھتی ہے، دور تک دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ ہمارے لیے فائدہ دنیا کا فائدہ اور نقصانات ہیں، بعض دفعہ اللہ پاک کو ہماری اخروی فائدہ منظور ہوتا ہے۔ تو جو بھی چیز ہو، چاہے ہمیں بظاہر فائدہ نظر آئے یا بظاہر نقصان نظر آئے، شادی کی نکاح کیا، استخارہ کر کے پتہ چلا ناکام ہو گئی، تو ذہن میں ہرگز یہ خیال نہ آئے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، میں نے تو استخارہ کیا تھا۔ میرے بھائی اسی میں خیر ہے، اللہ پاک نے اسی کے اندر خیر رکھی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ سنت کے مطابق استخارہ کریں، غیر مسنون طریقے بہت سارے رائج ہوئے ہیں، ہمیں اس سے بچیں۔ انٹرنیٹ سے استخارہ کروانا، کسی استخارہ سروس سے استخارہ کروانا، ڈھونڈنا کہ کوئی نیک بزرگ مل جائے اس سے استخارہ کروانا۔ جس شخص کو مسئلہ درپیش ہے سب سے زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ سے وہی مانگے گا، دوسرے کسی شخص کو کیا پڑی ہوئی ہے، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا جس کا مسئلہ ہے وہ خود استخارہ کرے۔ نکاح کا معاملہ آ گیا، بچے کا نکاح ہے، بچوں کا نکاح ہے، تو بچے بھی کریں استخارہ، اور والدین کا بھی مسئلہ ہے، بچوں کا نکاح، دونوں کا مسئلہ ہے تو دونوں کریں استخارہ۔ جس کی نوکری کا مسئلہ ہے خود کرے استخارہ۔ تو اس میں جو دوسرے غیر مصنون طریقہ یہ جو بھی ہم نے آپ کو دکھایا، اس کے علاوہ دوسرے طریقے غیر مصنون ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم سنت کام بھی سنت طریقے سے نہیں کرتے۔ نکاح میں سنتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، ولیمہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ نکاح اور ولیمہ بھی ہم سنت طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ کے واسطے اس پہ بہت زیادہ دھیان دیں کہ سنت کام سنت طریقے سے ہونا چاہیے، ورنہ وہ سنت کیسے بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔